اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 140۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ لفظی ترجمہ ہے، کیا تقولون تم سب کہتے ہو، انا ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد کانو سب تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی۔ قل آپ کہہ دیجئے، انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن اور کون ہے، ازلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں اللہ اللہ تعالی بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ بات یہودی اور عیسائی اس لیے کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے یہودی، عیسائی اور مشرک خاص عقیدت رکھتے تھے، اور اپنے دین کو سچا اور سچے دین یعنی اسلام کے بارے میں شک میں ڈالنے کے لیے وہ یہ بات کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں بھی یہی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا، ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس آئی ہے۔ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، مگر انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کے علماء نے یہ بات اپنی قوم سے چھپائی، اور یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی، مگر انہوں نے اس گواہی کو چھپایا اور اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا، انہوں نے حق کو چھپایا، اسے بیان نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے، یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے ظلم کی سزا ہے جو انہیں قیامت کے دن ملے گی۔ آیت نمبر 141 ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، تل کا امتن وہ ایک امت تھی، قد خلت یقیناً گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم سب نے کمایا، ولا اور نہیں، تسالونا تم سب پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں، کانو یعملون جو تھے وہ سب کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،
یعنی انبیاء اور یہود و نصارہ کے اسلاف گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے. یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا اور کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں کرے گا. ہر شخص کو اس کا اپنا ایمان اور تقوی ہی نفع دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ صرف انبیاء کی اولاد ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہ دے سکے گا جب تک تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے. ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری بدعمالیوں کا بوجھ ان پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا. محض انبیاء اور رسولوں کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی. اس لیے گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ. تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم سے سوال کیا جائے گا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سورہ النجم کی آیت نمبر 38 اور 39 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی واضح فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی. پھر فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ ہر انسان اپنے ہی عمل کے لیے جواب دہ ہوگا، اس لیے اپنے عمال کی فکر کر لو. نجات کا دار و مدار سارے کا سارا عمل پر ہوگا. قیامت کے دن کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی، کسی بزرگ سے نسبت کچھ کام نہ آئے گی اور انسان کو صرف اس کے اپنے اعمال ہی فائدہ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم اور اعمال صالح کی رغبت نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین، ایسی زندگی نصیب فرما دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی رحمت سے ہمارا پارہ نمبر 1 مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا صحیح فہم عطا فرمائیں اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.